آج کی اس نشست میں ہم ایک اور مشہور صحابی رسول جلیل القدر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ کا ذکر کریں گے، اور ساتھ ہی اس خط کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ جو روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیسر روم کو جواباً لکھا کے نتیجے میں کیسر روم جو کہ اس ٹائم پر یہ پلاننگ کر کے آیا تھا کہ مسلمانوں کے بیچ ایک جنگ برپا ہے، ایک ٹوٹ پڑ چکی ہے، تو لہٰذا میں اس کا بینیفٹ لوں اور مسلمانوں کی سلطنت پہ قبضہ کر لوں، تو جس کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ حضرت امیر معاویہ کے اس جواب نے اس پر ایک ایسی کالی ضرب لگائی کہ جس کے بعد اسے واپس جانا پڑا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، آج کی اس نشست میں ہم ایک اور مشہور صحابی رسول، ایک جلیل القدر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہما کی شہادت کا ذکر کریں گے، اور ساتھ ہی اس خط کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ جو روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما نے کیسر روم کو جواباً لکھا تھا، اور جس کے نتیجے میں کیسر روم جو کہ اس ٹائم پر یہ پلاننگ کر کے آیا تھا کہ مسلمانوں کے بیچ ایک جنگ برپا ہے، ایک ٹوٹ پڑ چکی ہے، تو لہذا میں اس کا بینیفٹ لوں، اس کا فائدہ اٹھاؤں اور مسلمانوں کی سلطنت پہ قبضہ کر لوں، تو جس کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ حضرت امیر معاویہ کے اس جواب نے اس پر ایک ایسی کالی ضرب لگائی کہ جس کے بعد اسے واپس جانا پڑا۔ بعض روایت میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کو اس نے خود خط لکھ کر یہ پیغام بھیجا تھا کہ آپ چونکہ حضرت علی کے مقابلے میں آ چکے ہیں تو ہم آپ کو مدد فراہم کرنا چاہتے ہیں، جس کے جواب میں حضرت امیر معاویہ نے اسے ایک خط لکھ کر جواب دیا کہ اگر تم نے ہماری سرزمین کے اوپر اپنی جو ہے وہ میلی نگاہ ڈالی تو اس کا جواب تمہیں یہ ملے گا کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ صلح کر لوں گا، اور نتیجتاً ہم دونوں مل جائیں گے اور ہمارے مقابلے میں تم ہوگے۔ دوسری جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کو خبر ملی کہ روم کا بادشاہ جو ہے وہ کیسر روم وہ شام کی طرف لشکر لے کر پیش قدمی کر رہا ہے، تو آپ نے اسے ایک خط لکھ کر پیغام بھیجا کہ اگر تم نے یہ پیش قدمی روکی نہ تو میں اپنے چچا زاد بھائی جو ہے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے وہ صلح کر لوں گا، اور نتیجتاً تمہارے خلاف مل کر ہم اس مہم کو انجام دیں گے۔ یہ دونوں روایت آیا کہ اس کی صحت کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن یہ دونوں روایت اس وقت میں نے خود پڑھی ہیں اور میں نے خود دیکھا ہے، چونکہ موجود ہیں تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور اگر ان دونوں روایت کو یہ دیکھا جائے، کیونکہ کچھ علماء اس پر اتفاق بھی کرتے ہیں اور کچھ علماء اسے بیان بھی کرتے ہیں، تو اگر اس نیت سے اسے دیکھا جائے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان کوئی آپسی اختلاف، کوئی آپسی دشمنی نہیں تھی، بلکہ جو کچھ بھی تھا ایک سیاسی طور پر تھا، اور اس سیاسی طور پر جو بھی معاملات تھے وہ معاملات صرف اور صرف ان بیچ کے لوگوں کی وجہ سے خراب ہوئے تھے کہ جو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلام کا بھیس بدل کر، مسلمان کا بھیس بدل کر ہمارے بیچ، ہماری صفوں میں شامل ہوئے تھے، اور جس کا نقصان ہم آج تک اٹھا رہے ہیں۔ لہذا آگے بڑھتے ہیں حضرت خباب کی شہادت کے اوپر۔ حضرت خباب کی شہادت پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں آپ سے ذکر کروں فتنۃ الخوارج کا، کہ جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے درمیان جب ثالثی ہونے لگی جنگ صفین میں، تو اس ثالثی کے اوپر جو لوگ اس وقت جو یہ آگ لگائے بیٹھے تھے، جو مسلمانوں کو آپس میں لڑائے بیٹھے تھے، اس ٹائم پر ان کے بیچ سے، ان کے درمیان سے نکل کر باہر ہوئے، اور انہوں نے یہ نعرہ لگایا بحکم اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق، اور انہوں نے یہ نعرہ لگانے کے بعد وہاں سے اپنے گھوڑے دوڑا دیے، اور وہ نہروان کے مقام پر اپنا ہیڈ کوارٹر بنا کر وہاں پہ جو ہے وہ رہ گئے، اور وہ ہمیشہ کے لیے مرتد قرار ہو گئے، کیونکہ انہوں نے حضرت علی اور حضرت
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں کو کافر قرار دیا اور دونوں کے خلاف ہو گئے اور وہاں سے نکلے، اور لشکر سے نکلنے کے بعد وہ چور اور ڈاکو بن کر رہ گئے، اور ان کے یہ کام تھے کہ وہ نہروان کے مقام پر ہیڈ کوارٹر بنائے بیٹھے تھے جو کہ کوفہ کے راستے میں آتا ہے، اور وہیں سے وہ قافلے لوٹا کرتے تھے، لوگوں کو مال اور اسباب پر ڈاکے ڈالا کرتے تھے، کیونکہ یہ علاقہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جو وہ ہینڈ اوور تھا، آپ کی حکومت میں تھا، تو آپ اس سارے معاملات سے واقف تھے، لیکن کچھ چیزوں کی بنیاد پر آپ اس کو حکمت کے ساتھ ہینڈل کر رہے تھے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جب دل سے ایمان جا چکا تھا، کیونکہ وہ لوگ وہ تھے ہی نہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بات کو تسلیم کرتے، حقیقتاً تو وہ مسلمان تھے ہی نہیں، وہ تو صرف اور صرف مسلمانوں کا بیس بدل کر حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں شامل ہوئے ہوئے تھے، تو حضرت علی کے لشکر میں بھی کچھ اسی طرح کے لوگ موجود تھے۔ اب آیا کہ یہ ہوا کہ ایک آدھ بار تو آپ کو تو کافی بار حضرت علی کو تو لوگوں نے کہا کہ ان کے خلاف ایک باقاعدہ مہم جوئی کی ضرورت ہے، لیکن حضرت علی چونکہ حکمت سے کام لے رہے تھے، حضرت علی کو امید تھی کہ کوئی اچھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن رب کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور ایک اور دل خراش واقعہ مسلمان اسلام کی تاریخ کے اندر ہمارے سامنے آیا، وہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہما ایک بہت ہی مشہور صحابی ہیں، ایک جلیل القدر صحابی ہیں، آپ ان صحابیوں میں سے ہیں کہ جو ہجرت کے بعد مدینہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کا جو نام ہے عبداللہ، یہ بھی حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود رکھا۔ آپ مشہور صحابی حضرت خباب بن ارت کی اولاد، آپ ان کے بیٹے ہیں، اور آپ جو ہے وہ اپنے جو فیملی تھی آپ کے بچے تھے، آپ کی حاملہ بیوی تھی، آپ ان کو لے کر نکلے ہیں اور جا رہے ہیں حضرت علی کے پاس۔ اب آپ کوفہ کی طرف جو جا رہے تھے تو راستے میں انہیں خارجیوں کا ٹولہ جو تھا انہوں نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ آپ سے انہوں نے تینوں خلفائے راشدین جو حضرت علی سے پہلے جو خلفاء گزرے ہیں، حضرت علی تک تمام کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے تمام کی تعریف کی، آپ نے کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی، جس پر جو ہے وہ انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت علی کی تعریف پر انہیں غصہ آیا، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن خباب کا جو ہے وہ قتل کیا، اور آپ کی جو حاملہ خاتون تھیں، جو آپ کی زوجہ حاملہ تھیں، ان کا پیٹ چاک کر کے ان کا بچہ نکال کے اس بچے کو بھی شہید کیا گیا، اور ان کے ساتھ اس قدر صفاقانہ جو ہے وہ ان کا قتل تھا کہ تاریخ میں کہ میں جو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بالکل ایز اٹ از کربلا کی سیڑھیاں چلتا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ جب سے میں یہ سیریز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت سے مجھے تو کربلا شروع ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور اس کا اینڈ حضرت امام حسین جب میں بیان کروں گا تو جو واقعات، جو حالات، جو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر آپ میری ویڈیوز کو ایک غور کر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یقیناً اب محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ کربلا تو شروع ہوئی ہے حضرت عثمان غنی کی شہادت سے۔ حالات اور واقعات کچھ اسی طرح کے، بہرکیف آپ کا جو ہے وہ اس طرح سے صفاقانہ قتل ہوا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جب یہ خبر ملی تو آپ غمگین ہوئے، اور آپ نے اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا کہ اب اس خارجی فتنے کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ عز و جل ہم جنگ نہروان جو کہ خارجیوں کے خلاف حضرت علی کی مہم جوئی تھی، اس پر ذکر کروں گا، اس پہ جو ہے وہ بات چیت کریں گے۔
تب تک کے لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر رحم اور کرم